بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 244 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم والحجۃ للجمہور سے پڑھیں گے، یعنی جمہور فقہا کی دلیل کے بارے میں آج ہم تذکرہ کریں گے۔ چونکہ پیچھے اختلاف گزرا تھا فقہا کا، اور اختلاف کی صورت اور اختلاف کا جو سبب تھا اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی۔ آج ہم جمہور فقہا کی دلیل کے بارے میں تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 12ویں فصل کی ابتدا کی، اور 12ویں فصل جو ہے وہ پچھلے سبق میں ہم شروع کر چکے ہیں، اور 12ویں فصل تھی زوجیت سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں، یعنی کسی کی زوجیت میں اگر کوئی عورت ہے تو اس کا نکاح کسی اور مرد سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ ایسے ہی 12ویں فصل کی جب ہم نے ابتدا کی تو اس میں ایک اتفاقی مسئلہ پڑا تھا کہ ذمی اور مسلمانوں کے درمیان میں زوجیت جو ہے وہ معنی نکاح ہے۔ پھر ہم نے ایک اختلافی مسئلہ پڑھا تھا کہ اختلاف کی صورت جو فقہا کے درمیان تھی اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور پھر ہم نے اختلاف کا سبب بھی پچھلے سبق میں دیکھ لیا ہے کہ اختلاف کا سبب کیا تھا، تفصیلات ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران اسلام سے پہلے کے نکاح کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کوئی نکاح اسلام سے پہلے ہوا تھا، اب وہ لوگ مسلمان ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اب اس کا کیا حکم ہے، تو انشاءاللہ اس مسئلے پر ہم تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی جمہور فقہا کی دلیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جمہور فقہا کی دلیل کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے والحجۃ للجمہور، جمہور فقہا کی دلیل کیا ہے؟ ما خرجہ ابن ابی شیبہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، جس کو ابن ابی شیبہ نے تخریج کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث یوم حنین سریۃ، حنین کے دن ایک سریہ بھیجا، فاصابوا حیا من العرب یوم اوتاس، وہ لوگ یوم اوتاس کو ایک عرب قبیلہ کے مد مقابل ہوئے۔ حی من العرب، عرب کا ایک قبیلہ تھا، یوم اوتاس کے دن فہزموہم وقتلوہم، تو مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور ان کو کچھ کو قتل کر دیا۔ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، یہ بات ہے اصل، یہ اس کو اپنے خیال میں رکھنے کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ کچھ عورتیں بھی لگیں جن کو مسلمان گرفتار کر کے لے آئے، اور لہن ازواج، اور ان کے شوہر موجود تھے، یعنی ان عورتوں کے جن کو مسلمان قید کر کے لائے تھے ان کے شوہر موجود تھے اور مسلمان ان کو قید کر کے لے آئے۔ وَكَانَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے ان کے شوہروں کی وجہ سے ان سے قربت کو گناہ سمجھا، کیونکہ ان کے جو شوہر تھے وہ موجود تھے، اس لیے صحابہ کرام نے تعصموا، گناہ سمجھا، من غشیائہن من اجل ازواجہن، ان کے شوہر ہونے کی وجہ سے۔ تو فانزل اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ وہ پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں۔ تو اب والمحصنات من النساء، جب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر باندی کو بیچ دیا جائے یا کسی اور کی ملکیت میں وہ چلی جائے تو یہ بیچنا اس کے لیے طلاق شمار نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام ان کے پاس جانے سے اسی لیے رک گئے کیونکہ ان کے شوہر موجود تھے۔ اب جب کہ ملکیت بدل چکی ہے، وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ چکی ہیں، لیکن یہ ملکیت کا بدلنا، ایک دوسرے کے پاس بیع و شراء کرنا، اس سے طلاق واقع
نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو جمہور کی یہی دلیل ہے کہ صحابہ کرام ان کے پاس نہیں گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت تو بدل گئی لیکن وہ نکاح میں ابھی پہلے شوہروں کے نکاح میں برقرار، یعنی بیچنے کی وجہ سے ملکیت نہیں بدلتی۔ مصنف اپنی طرف سے تبصرہ کر رہے ہیں، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ عَلِيكُ بِكِتَابِ الطلاق، یہ جو مسئلہ ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے یہ کتاب الطلاق کے زیادہ مناسب تھا، یعنی وہاں اس کو ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْأَشْيَاءِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْأَنْكِحَةِ فِي الْإِسْلَام، یہ وہ امور ہیں جو اسلام میں نکاح کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ جملۃ اشیاء یہ وہ چیزیں ہیں جو نکاح کی صحت کے لیے اسلام میں ضروری ہیں۔ وہی اور وہ یہ ہیں کما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا، راجیات الی ثلاثۃ اجناس، وہ 3 قسم کے 3 انواع کے ہیں جو نکاح کی صحت کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ صفت العاقد یعنی عقد کرنے والی کی صفت، والمعقود علیہا اور معقود علیہا کے اوصاف، وصفت العقد عقد کے اوصاف، وصفت الشروط فی العقد اور عقد میں جو شرائط ہیں ان کے اوصاف۔ تو یہ 3 قسم کی جو ہیں انواع بنتی ہیں جن کا نکاح میں پایا جانا ضروری ہے، عاقد کی، معقود کی اور عقد کی اور شرائط کی صفات، یہ کیا کیا ہونی چاہیے اسلام میں، یہ ضروری ہیں۔ تو وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ سے یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں مصنف کہ وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي انعقدت قبل الاسلام، کہ اگر کوئی نکاح اسلام سے پہلے منعقد ہوا تھا، اسلام سے پہلے جو نان مسلم تھے وہ اس وقت ان کا نکاح ہوا جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی اسلام سے پہلے ہی ان کا نکاح ہو چکا تھا حالت کفر میں ہی، ثم طرا علیہ الاسلام، پھر اسلام آ گیا، تو فإنہم اتفقوا علی ان الاسلام اذا کان منہما معا، تو اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی، یعنی اگر شوہر اور بیوی نے ایک ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہے تو اتفقوا، اس بات میں اتفاق ہے کہ ان الاسلام اذا کان منہما معا، اگر ان دونوں نے اسلام اکٹھا ہی قبول کیا ہے، اعنی مصنف کہہ رہے ہیں من الزوجی والزوجتی، یعنی شوہر نے اور بیوی نے دونوں نے اکٹھا ہی اسلام قبول کیا ہے، وقد کان عقد النکاح علی من یصح ابتداء العقد علیہا فی الاسلام، اور جو وہ عقد نکاح ہوا تھا ان شرائط پر ہوا تھا، من یصح ابتداء، جو اسلام کے شروع میں صحیح تھیں، العقد علیہ فی الاسلام، یعنی اسلام لانے، اسلام کے آغاز میں وہ شرائط درست مانی جاتی تھی نکاح کے لیے، ان شرائط پر اگر حالت کفر میں ان کا نکاح ہوا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، ان الاسلام یصحح ذالک، تو اسلام اس کو صحیح قرار دے دے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ 2 میاں بیوی تھے، ان کا اسلام آنے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے نکاح ہوا تھا اور وہ زندگی بسر کر رہے تھے، پھر اسلام آ گیا، تو اسلام آنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اکٹھے ہی دونوں ہی، تو اب جب دونوں مسلمان ہوئے تو کیا ان کا نکاح برقرار رہے گا یا ان کا نکاح آپس میں فسخ ہو جائے گا؟ تو فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر وہ دونوں اکٹھے اسلام لے آئے تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا نکاح کن شرائط پر ہوا تھا۔ اگر ان کا نکاح ان شرائط پہ ہوا تھا جو اسلام کے ابتداء میں نکاح کے لیے ضروری تھیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اپنے پرانے نکاح پر ہی برقرار رہیں گے، اور اگر اس طریقے سے نہیں ہوا تھا، شرائط کچھ غیر شرعی تھی، یہ اسلام کے مطابق شرائط نہیں لگائی گئی تھی اور صحت کی جو شروط ہیں وہ نہیں پائی جا رہی تھی، تو پھر ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی۔ بہرحال مصنف نے صرف یہ بتلایا ہے کہ اگر اسلام کے ابتدائی شرائط کے مطابق ان کا نکاح حالت کفر میں ہوا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہو گئے تو وہ اپنے جو نکاح ہے اس پر ہی برقرار رہیں گے۔ واختلفوا فی موضعین، 2 جگہوں میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ اسلام آنے سے پہلے اگر نکاح ہوا تھا، اگر وہ اسلام کی شرائط کے مطابق ہوا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن 2 جگہوں میں اختلاف ہے فقہا کا، وہ 2 جگہیں انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ وہ 2 شرائط ہیں کون کون سی۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اسلام سے پہلے کے نکاح کا حکم دیکھا ہے کہ اسلام سے پہلے اگر میاں بیوی نے نکاح کیا تھا
اور پھر اسلام آ گیا اور اسلام آنے کے بعد دونوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اگر ان کا نکاح اسلام کی شرائط اور شرعی شرائط کے مطابق ہوا تھا تو وہ اپنے پرانے نکاح پر ہی برقرار رہیں گے، یہ حکم تھا۔ ایسے ہی جمہور فقہا کی دلیل ہم نے دیکھی تھی کہ باندی کو بیچ دینے کی صورت میں وہ طلاق شمار ہوگی یا طلاق شمار نہیں ہوگی، تو جمہور فقہا کا یہ مسلک تھا کہ وہ طلاق شمار نہیں ہوگی، اور طلاق شمار نہ ہونے پر جمہور فقہا کی طرف سے دلیل آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھ لی ہے، اور دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوم اوطاس کے دن جو مسلمان عورتوں کو قید کر کے لائے تھے ان سے دور رہے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے چونکہ پہلے شوہر موجود تھے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی تھی۔ جب طلاق واقع نہیں ہوئی تو یہ ملکیت کے بدل جانے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، تو تفصیل کے ساتھ ہم ترجمہ اور اس کی جو مختصر تشریح ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ زوجیت سے قائم ہونے والی حرمت میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کرے۔ تو زوجیت سے جو حرمت قائم ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہو جانے کی وجہ سے وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو اس حرمت کے بارے میں بھی ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، ابھی یہ سوال ہمارا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے 1-2 اسباق میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 245 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا جو الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور آگے ہم احدہما سے پڑھیں گے، یعنی جو مصنف نے کہا ہے نا کہ 2 جگہوں میں اختلاف ہے، یعنی اتفاقی صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ دونوں اکٹھے ہی اسلام لائے تھے اور اسلامی شرائط کے مطابق ان کا نکاح ہوا تو اسی پہ برقرار رہیں گے، لیکن 2 جگہوں میں فقہا کا اختلاف ہے، تو احدہما پہلی جو جگہ ہے اگلے سبق میں ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔